کبھی آپ نے سوچا ہے اگر اللہ پاک آپ کا دوست بن جائے تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ اگر آپ کے دل میں اللہ پاک کی محبت سما جائے تو آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ پاک سے دوستی ہوگی کیسے؟ کیا کوئی عام انسان بھی اللہ پاک کا دوست بن سکتا ہے یا کوئی خاص مرتبے والا ہی انسان دوست بنتا ہے؟ چلیے آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں جو شاید ہمیں اللہ پاک کا دوست بنا دے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا دوست بننے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یاد رکھو جو اللہ پاک کا دوست بن جائے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بات واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو اللہ پاک کا دوست بن جائے اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی، نہ اس کو دنیا کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ جس کا دوست اللہ پاک ہو سکتا ہے کیا وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے سب کے دلوں میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے دوست بن سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے بالکل۔ اللہ پاک کا دوست بننا بہت ہی آسان بات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت خلیل مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے دوست کیسے بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ کیا وہ پیدائشی اللہ پاک کے دوست تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ سب کچھ ان کی بے شمار قربانیوں کی وجہ سے اور اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے ہوا۔ ان کی مشکلات کچھ یوں تھی کہ ان کے سامنے دو آپشن رکھ دیے گئے، یا تو اپنے والد کا انتخاب کرو یا اللہ پاک کا۔ تو انہوں نے اپنے والد کا ساتھ دینے کے بجائے اللہ پاک کا ساتھ دیا، اور جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی دھمکی دی کہ اللہ کی تبلیغ سے باز آ جاؤ تو وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ قبول کر لیا کہ وہ ان کو آگ میں ڈال سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا اور آگ کی طرف چل دیے، مگر پھر اللہ پاک نے بھی اپنی دوستی نبھائی تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہی وہ ایمان تھا، وہ اخلاص تھا جو ان کو اللہ پاک کا دوست بناتا ہے۔ اگر ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے دوست بنے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اللہ پاک کے سوا کسی اور چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اور خود کو بنا کچھ سوچے اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا دوست بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا دل اللہ کے ذکر سے آباد کر لیا اللہ پاک اس کا ولی بن جاتا ہے۔ اب ہم ان اصولوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو ہم اپنا لیں تو ہم اللہ پاک کے دوست بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دوستی کوئی عام دوستی نہیں ہے کہ جب دل کیا ہم نے دوست بنا لیا، جب دل کیا ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک کو دوست بنانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول کہ ہمیں اپنے دوست کی بات ماننی ہوگی، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، جو وہ کہتا ہے۔ ہمیں ذکر و عبادت کرنی ہوگی، مطلب اللہ پاک کو ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، جو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور سوچنے کی بات ہے، اگر ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں گے تو ہم اللہ پاک کے دوست کیسے بنیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے نجات حاصل کریں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہم اپنے گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اللہ پاک کے اتنے قریب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دوستی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر دیں۔ آپ کو پتہ جو اللہ پاک کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ پاک اس کو اپنا لیتا ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ دنیاوی سہاروں پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں۔ اب ایسا کون سا عمل ہے جو ہم انسٹنٹ کریں تو ہمیں اس کا فوراً رزلٹ ملے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، مطلب اللہ پاک کو ہم یاد کریں تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد کریں گے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اگر ہم گناہوں سے بچائیں گے تو ہم اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور خود سے وعدہ کریں کہ آپ اللہ پاک کے سچے دوست بنیں گے۔ جیسا بھی ہم نے بات کیا کہ ہم گناہوں سے نجات کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر ہم گناہ چھوڑ دیں تو ہم اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ ہم گناہوں کو کیسے چھوڑیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کے قریب جانا چاہتے ہیں اور بار بار کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہم اللہ پاک کے قریب نہیں جا سکتے؟ اور اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ پاک گناہ گاروں کا دوست بن سکتا ہے؟ ایسا شخص جو ماضی میں بے انتہا گناہ کر چکا ہو، کیا وہ معافی مانگ کر اللہ پاک کا دوست بن سکتا ہے؟ کیا وہ بھی اللہ پاک کی محبت حاصل کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ چلیں اب ہم اس حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم واقعی دوست بن سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے قریب جانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے گناہ۔ گناہ وہ اندھیری دیوار ہے جو ہمیں اللہ پاک سے دور کر دیتی ہے۔ گناہ بہت سے قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، لیکن سب سے زیادہ نقصان دہ گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ معافی مانگ لے تو وہ دھبا ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ بنا معافی کے مسلسل گناہ کرتا رہے تو اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ اس حدیث سے تو واضح معلوم ہوتا ہے کہ گناہ نہ صرف ہماری آخرت کو خراب کرتے ہیں بلکہ ہمارے دل کو بھی کالا کر دیتے ہیں۔ چلیے اس کو ہم ایک مثال کے طور پر سمجھتے ہیں۔ ایک قاتل تھا جس نے اتنے گناہ کیے، میکسیمم طور پر وہ 99 قتل کر چکا تھا۔ جب اس نے سنا کہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو اس پر عالم نے کہا نہیں، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس نے یہ بات سنی تو اس نے غصے میں آ کر عالم کو بھی قتل کر دیا، مطلب اس نے ٹوٹل 100 قتل کر دیے۔ لیکن اس کے بعد وہ پھر ایک اور عالم کے پاس گیا اور اسے یہی سوال کیا تو اس عالم نے کہا کہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر تم اپنے گناہوں پر معافی مانگ لو تو تم معاف ہو جاؤ گے، اگر تم واقعی توبہ کر لو اور نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو تو تم واقعی بخشے جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ واقعی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہجرت کر گیا، اور جیسے ہی اس نے ہجرت کی تو وہ راستے میں ہی مر گیا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا اور فیصلہ کیا کہ یہ اللہ پاک کی رحمت کے بہت زیادہ قریب تھا تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس کہانی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ جتنا مرضی بڑا کر لیں، اگر ہم سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو ہماری معافی قبول ہو جاتی ہے اور اللہ پاک ہمیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور ہماری بخشش کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں کچھ ایسے اصول اپنانے چاہیے کہ ہم گناہوں سے نجات کیسے حاصل کریں، ایسے کون سے کام کریں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، نہ چھوٹے گناہ کریں اور نہ ہی بڑے گناہ۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، زبان سے نہیں بلکہ دل سے توبہ کریں اور سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اگر آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس گئے جہاں سے ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے تو بھی آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یا آپ نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں تو بھی آپ مایوس نہ ہوں۔ اور خود کو بدلنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدلیں۔ اگر آپ برے لوگوں میں رہتے ہیں تو ان کی صحبت کو چھوڑیں اور نیک لوگوں کا راستہ اختیار کریں۔ ابھی اسی وقت آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں اور آپ گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں، اور اس بات پر قائم رہیں کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ پاک سے دوستی کر لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک سے دوستی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جو اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اگر آپ اللہ پاک کے دوست بننا چاہتے ہیں تو نماز قائم کریں، حرام اور حلال میں فرق دیکھیں، اپنی نیت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ نیک عملوں کا حساب تو نیت سے ہی ہوتا ہے نا، اور لوگوں سے نرمی سے بات کریں، کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کریں، دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں بلا جھجک، یہ سوچے بنا کہ اللہ پاک پتہ نہیں دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں۔ آپ کا کام ہے بس آپ مانگیں اور اللہ پاک خود قبول کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے نیک عمل کو اپنا عادت بنا لیں۔ چلیں آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر رات کے وقت اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں پر جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں ان کو بخش دے اور ہمیں معاف فرما دے، اور مجھے اپنا دوست بنا لے، مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر جو آپ کے دوست ہیں۔ اگر ہم اللہ پاک سے سچے دل سے معافی مانگیں اور اللہ پاک سے دوستی کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ پاک ہمیں ضرور اپنے دوست بنائیں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر